مصائب برداشت کیے دین اسلام کی بقا کے لیے، اور بالآخر جاتے جاتے دین اسلام کو مکمل کر کے مولا کائنات کے ہاتھوں سپرد کر گئے۔ اور ایک بہت بڑا کام جو پیغمبر کے ذریعے یہ ہوا کہ پیغمبر نے جب دین کو مکمل کیا اور ولایت علی سے اس دین پر اختتام کی مہر لگائی، اور وہ دین ولایت علی پر ہی مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا۔ اب سلسلہ جو چلا وہ حفاظت دین کا تھا، اور اپنے زندگی میں ہی پیغمبر اسلام نے ایسی ایسی تربیتیں مولا کائنات کی شکل میں، امام حسن کی صورت میں، امام حسین کی تصویر میں ایک ایسی ایسی تربیتیں رکھ دی تھی کہ رہتی دنیا تک دین کو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اتنا زیادہ اہتمام ہو چکا تھا، اور اتنا زیادہ رسول اسلام بہترین طریقے سے تربیت کر کے گئے تھے کہ جس کے بعد کسی پیغمبر اکرم اتنی عمدہ تربیت کر کے گئے تھے کہ جس کے بعد کتنی بھی باطل فضائیں چلیں وہ حق کی عمارت کو ڈھا نہیں سکتی۔ کیوں؟ ایسے ہاتھوں میں یہ دین کی امانت سونپ کے گئے تھے کہ جنہوں نے اپنے سر کو تو کٹایا، اپنے سر پہ زخم تو کھایا، 25 سال خاموش گزارا، مگر دین کو برباد ہونے نہیں دیا، دین کو نیست و نابود ہونے نہ دیا۔ کیوں؟ جب تک ان کے جان میں جان باقی رہی، ہمیشہ ان کے دل میں دین کا درد تھا۔ تبھی تو آپ دیکھیں کیوں مولا کائنات دوسری حکومتوں کے مسئلے میں مشورہ دے رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ اسلام کا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ان سے محبت ہے، ان سے تعلق ہے، اس وجہ سے علی آتے ہیں ان کے پاس اور ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ایسا کوئی شوق مولا متقیان کو نہیں تھا۔ ان کی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مولا کائنات سخت ان لوگوں کو غاصب سمجھتے تھے، اور اپنے حق کے مارنے والوں میں ان کو سمجھتے تھے، اور مولا کائنات ان کو راضی نہیں تھے ان سب سے۔ مگر چونکہ مسئلہ دین اسلام کا تھا تو علی اب دین کے معاملے میں پیچھے نہیں رہ سکتے۔ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے ذرا سی کسی سے ذاتی انبن ہو گئی تو مجلس ہی بند کر دیں گے، ذرا سا کسی سے اختلاف ہو گیا تو مسجد ہی نہیں جائیں گے نماز پڑھنے۔ تو ہم اپنی پرسنل دشمنی کو سیدھے لے جا کر دین سے جوڑ دیتے ہیں۔ اہل بیت نے ایسا نہیں کیا، پرسنل زندگی کو کبھی بھی دین سے کمپیئر نہیں کیا ہے، کبھی دین سے موازنہ نہیں کیا اپنی زندگی کا۔ خود زخم کھائیں گے، برداشت کریں گے، مگر دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مولا کائنات کو دیکھ لیے، ضربت کھا رہے ہیں مگر زبان پہ کیا ہے؟ فزت و رب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہے۔ علی آپ تو زخمی ہو رہے ہیں، آپ کو تو کہنا چاہیے کہ میں ناکام ہوا۔ علی کہیں گے کہ تم میرے جسم کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے مقصد کو دیکھ رہا ہوں کہ میں با ایمان اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ظاہراً میرا قتل ہو رہا ہے۔ یہی منظر آپ کو کربلا کے میدان میں دکھے گا، یہی منظر امام حسن کے مسئلے میں دیکھیں گے آپ۔ ہمیشہ شکر الہی، زہر دیا جا رہا ہے، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، مگر اضطراب اور بے چینی تھوڑی ہے۔ امام رو رہے ہیں، روایتوں میں میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں، کہ جب امام رو رہے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ رو کیوں ہیں؟ کہا مجھے اپنے غم پہ رونا نہیں آ رہا ہے، بلکہ مجھے اپنے بھائی حسین کے اوپر رونا آ رہا ہے۔ واقعاً امام حسن واقعاً مظلوم تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر کم سے کم اسباب غسل تو میسر تھے، چاہنے والوں کا ہجوم تو تھا، رونے والوں پر پابندی تو نہیں تھی۔ اور جب امام حسن شہید ہوئے تو پیاسے تو نہیں تھے، مگر حسین کی شہادت ایک عظیم غمناک، دردناک، سوزناک شہادت ہے کہ حسین جب شہید ہوئے میدان کربلا میں، تاریخ کہتی ہے حسین یکا و تنہا اکیلے کھڑے ہیں زخموں سے چور۔ اور میرے ساتھ کے لشکر میں ایک عیسائی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی مرہم پٹی کرتا ہے، زخمی سپاہیوں کی۔ وہ جب اس شہید کو دیکھتا ہے تو اسے بڑی
حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون ہے جو صبح سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہر آدمی اس کو ستا رہا ہے، کبھی اس کے بیٹے کو مار رہا ہے، کبھی اس کے بھائی کو مار رہا ہے، کبھی بھتیجے کو قتل کر رہا ہے، کبھی بھانجوں کو مار رہا ہے۔ یہ کون ایسی مظلوم ذات ہے کہ جو اتنے مصائب کے بعد بھی ٹکی ہوئی ہے؟ امام حسین آخری سجدے کے لیے سر جھکا چکے ہیں۔ عمر سعد سے کہا کہ بھئی کوئی ہے جو بڑھ کر قتل کرے، مگر کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ حسین کے سر کو تن سے جدا کر سکے۔ شمر نے کہا ایسا ہے یہ عیسائی ہے، حسین کو نہیں جانتا، اس کے ہاتھ میں خنجر دے دو اور کہہ دو وہ جو گوشے میں ایک شہید ہے، ایک غریب ہے، اسے جا کے مار ڈالو۔ وہ عیسائی آیا خنجر لیے ہوئے اور امام کے قریب آ کر کہتا ہے کہ اے شخص، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اتنے مصائب اٹھائے ہیں، تم ہو کون؟ امام کچھ نہیں بولے۔ پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ اصرار کیا کہ اے شخص تم کون ہو؟ پھر امام کی آواز نہ نکلی۔ تیسری بار اس نے کہا اے شخص میں تجھے اس بی بی کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو خیمے کے در پر کھڑی ہوئی ہے۔ اب تاریخ کہتی کہ حسین نے سر کو اٹھایا اور کہتے ہیں راہب، اے عیسائی، میں حسین ابن علی ہوں، میں محمد کا نواسا ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، جیسے ہی اس نے جملے سنے کہ رسول اللہ کا نواسا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا فرزند ہے، تڑپ گیا۔ کہتا ہے آپ کو آپ کی قوم والوں نے اتنا ستایا، اتنا مارا، میں تو مجھے نہیں پتا تھا، میں تو انجان تھا آپ کی ذات سے، کاش مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کا دفاع کرتا۔ اب وہ وہیں سے پلٹ گیا اور اس کے بعد جنگ کے لیے اس نے تلوار کھینچی اور الٹا عمر سعد کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ایسے ہوتے جانے سارے حسین، کتنی غربت ہے حسین کی کہ ایک عیسائی بھی درد سمجھ رہا ہے۔ اس نے حملہ پلٹ کر شروع کر دیا اور اس کے بعد جب شہید ہونے کے لیے گرنے لگا، زمین پر آیا تو اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے اے شہید، میں نے صبح سے دیکھا ہے کہ تو جس شہید کے کنارے جاتا تھا اس کے لاشے کو اٹھا کر خیموں کی طرف لاتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں تو صبح سے تھکا ہوا ہے، زخم برداشت کیے ہیں، بیٹوں کا زخم ہے، بھائی کا زخم ہے، لیکن دیکھ میں تو گر رہا ہوں اور جب میں شہید ہو جاؤں تو میں تجھ سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ دیکھ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے جنازے کو اٹھانے مت آنا، میں جانتا ہوں تیری کیفیت کیا ہے۔ میں کہوں گا اے عیسائی تجھے پتہ نہیں، جیسے ہی تیری شہادت ہوگی، تیری شہادت کے بعد شمر ملعون کا کند خنجر چلے گا، حسین کا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اس وبا سے ہم سب کو جلد از جلد نجات مرحمت فرما، قلب مقدس امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔